اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ میں نے مزدور کو حکم دیا کہ آپ کو فلاں کام کرنا ہے، آپ کو اتنی مزدوری دیں گے، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ مزدوری کب دینی ہے بھائی؟ مزدوری کب دینی ہے؟ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے۔ کیونکہ میں نے کہا آپ کو یہ کھڑکی کا کام کرنا ہے، آپ کو یہ اے سی کا کام کرنا ہے، آپ کو پنکھا لگانا ہے، آپ کو یہ جو بلڈنگ ہے اس کی تعمیر کرنی ہے۔ میں نے اس کو حکم دیا، اور جب اس نے میرے حکم کے مطابق کام کیا، شام کا وقت آیا تو میں نے اس کو اس کی مزدوری سے بڑھ کر مزدوری دی۔ اللہ فرما رہے ہیں آج تم آؤ، فرشتے کہہ رہے ہیں آؤ اپنے کریم رب کی طرف آؤ، آؤ اپنے غفار ستار رب کی طرف آؤ، آج تم کو نواز کا تمہارے گھروں کی طرف لوٹ آئے گا۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتے فرماتے ہیں اذا امرتم بقیام اللیل فقمتم، کہ رمضان المبارک آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو رات کو عبادت کرنے کا حکم دیا، تم نے تراویح کو ادا کیا، تم نے نفلیں پڑھی، تم نے تہجد پڑھی، تم نے ذکر و اذکار کیے۔ اذا امرتم بقیام اللیل فقمتم واذا امرتم بصیام النہار فصمتم، جب اللہ نے تم کو قیام کا حکم دیا تو ہم تراویح کے لیے حاضر ہو گئے۔ الحمدللہ ہماری مسجدوں کے اندر کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم مان کر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مان کر ہم مسجدوں کے اندر، مسجدوں کی طرف دوڑے ہوئے آئے تو اللہ کا حکم پورا ادا کیا۔ اور جب اللہ نے ہم کو حکم دیا بِصِيَامِ النَّهَارِ ثُمَّ صُمْتُمْ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو تم نے روزہ رکھا۔ ہاں میرے بھائیوں، سب کچھ ہوتے ہوئے ہم نے روزہ افطار نہیں کیا۔ ہم کام کرنے والے ہیں، کڑاکے کی دھوپ ہو رہی ہے اور ہم اس دھوپ کے اندر کام کر رہے ہیں، اور ہمارے بازو میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، ہمارے سامنے اچھی ڈش رکھی ہوئی ہے کہ تم اس کو کھاؤ۔ لیکن ہر مسلمان جو پکا سچا مسلمان ہے وہ رمضان المبارک میں جب روزہ رکھتا ہے تو خدا کی قسم وہ صرف خدا کے لیے رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھو، اگر ہم کوئی عبادت کسی کے لیے کرتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو ہم صرف اس کے سامنے کرتے ہیں اور پھر کمرے میں جا کر ہم اپنے آپ میں مگن ہو جاتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جلوت میں ہو یا خلوت میں، تنہائی میں ہو یا محفل میں، ہر دم انسان اپنے رب کا حکم مان کر روزہ رکھتا ہے۔ اگر وہ جلوت کے اندر ہے، محفل کے اندر ہے، تب بھی وہ کسی کے سامنے کھاتا پیتا نہیں ہے، اور جب وہ جلوت میں جاتا ہے، تنہائی میں جاتا ہے، وہاں پر اس کے لیے پانی بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، کچھ کھانے کا بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سوچ کر کہ روزہ رکھنا میرے رب کا حکم ہے تو میں روزہ افطار نہیں کروں گا، بلکہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ صبح سحری کھا کر آپ کو شام غروب کے وقت تک آپ کو روزہ رہنا ہے، تو ہم آپ کھانے سے پینے سے اپنی بیوی سے اب دور رہیں گے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو فرشتے فرماتے ہیں آج تمہارا رب تم کو انعام سے نوازے گا، آج تمہارا رب تم کو ایمان سے نوازے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم کو تراویح کا حکم دیا گیا، جب تم کو رات کی عبادتوں کا حکم دیا گیا تو تم نے کوتاہی نہیں کی، اور الحمدللہ ہماری مسجد والوں نے کوتاہی نہیں کی۔ اور جب تم کو روزے کا حکم دیا گیا تم سب نے روزہ رکھا۔ وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، اور تم نے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔